بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى إن الله يحب المتقين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. تین قسم کے ان بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. اہل علم کہتے ہیں انسان اللہ سے محبت کرے یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. کیوں؟ انسان کی فطرت ہوتی ہے اپنے محسن سے محبت کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ احسان کس کا ہو سکتا ہے انسان پر؟ تو انسان ذرہ برابر اس کو عقل سلیم ہوگی، حیا اور شرم، تو اللہ رب العالمین سے تو محبت کرے گا ہی. کہتے اصل کمال یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے. کیوں؟ بندوں کا کوئی احسان اللہ پر نہیں ہے کہ آپ کے احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے. نہیں، آپ اپنے گفتار، کردار، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائے کہ اس کے عوض اللہ نے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیا، اللہ محبوب بنا لیا. تو یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے،
اختصار کے ساتھ انہی تینوں کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو بھی ایسے گفتار، ایسے کردار، ایسے اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں کس سے؟ العبد التقی سے، ایسا بندہ، ایسی بندی، ایسا انسان جو متقی ہو۔ جس انسان میں تقوی آیا اور متقی بن گیا تو اللہ تعالی متقی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے، متقی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں متقین کا بے شمار کئی بہت سارے مقامات پر تذکرہ ہے۔ متقی اہل علم کہتے ہیں متقی کی تعریف یہ ہے الذین فعلوا الطاعات وترکوا المنکرات والسیئات۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ متقی ان انسانوں کو کہا جاتا ہے یا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی کے ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کی ناراضگی کی فکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کی الفت محبت اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے برائیوں کو چھوڑتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے متقی۔ الذین فعلوا الطاعات وترکوا المنکرات، متقی وہ ہوتا ہے، متقین وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے برائیوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں متقی۔ اور اس کی مزید وضاحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے جو بارہ سنتے رہتے ہیں، سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے صحابی، اور اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، جن کے متعلق اللہ رسول نے فرمایا تھا لوگوں تم میں سب سے بڑے قرآن کے عالم اور قرآن کے قاری ابی بن کعب ہیں۔ ان سے بڑے صحابہ بڑی محبت کیا کرتی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ قرآن نے ان کو اس مقام تک پہنچایا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھانا۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام آئے اور دیکھا ایک کنارے مسجد نبوی میں ابی بن کعب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابی ذرا یہاں آئے، حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابی اللہ نے ایک سورت ابھی نازل کی ہے اور ہم کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ اکبر۔ کہنے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو یہ کہا ہوگا کہ کسی کو سنا دیں، آپ مجھ کو سامنے دے کے ہمیں بلا کر کے آپ سنانے لگے، کیا میرا نام اللہ نے لیا؟ اللہ سے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا کہ ابی کو سنائے۔ اندازہ ذرا لگائیں، انسان کے اندر تقوی ایمان آ جائے تو اللہ کے کتنا محبوب، ہزاروں لوگ ہیں لیکن عرش سے اللہ نے ایک ہی آدمی کا نام لے کر کے بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی بیٹھے ہیں، ان کو بلائیں، ان کو یہ سورت سب سے پہلے سنائیں۔ حضرت ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ نے کہا ہوگا ابی، تو ابی نام کے تو بہت سارے لوگ ہوں گے، میں سامنے رہا اس لیے ہم کو آپ نے بلا لیا، ایسا تو نہیں کہ ہاں ابی بن کعب کہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ فرمایا نہیں، تمہارا نام لے ابی بن کعب کہا، پھر بھی یا رسول اللہ وہ دادا کا بھی نام کہیں انسان کے باپ کا بھی نام وہی ہوتا ہے، بات لمبی کر دیا رہے۔
عارف نے سنو، اللہ نے تمہارا پورا نسب لے کر کے بیان کیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو رونے لگے، کہا یا رسول اللہ اعوذ کر ہونا، یہ مٹی کا پتلا ابی، اس کا ذکر خیر عرش پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ سے فرمایا تمہارا نہیں، تمہارے برکت سے پورے خاندان اور سب نسب کا نام اللہ نے لیا ہے۔ رونے لگے، یا رسول اللہ کون سی صورت ہے؟ اللہ سے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ ابی بن کعب کا۔ عمر فاروق نے کہا یا عمر، یا ابی، قرآن پاک میں متقین کا، تقوی کا بڑا تذکرہ ہے، ذرا بتاؤ متقین کون ہوتا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پھر مشہور مثال دی، یا امیر المؤمنین اما سلکت طریقا ذات شوکا، کیا آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں کے بیچ سے جو راستہ نکلا اس پر نہیں چلنا ہوا؟ عمر فاروق نے کہا برابر جانا ہوتا ہے، کیسے آپ گزرے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او بھائی، ایسے راستے سے اگر کبھی گزرنا ہوا کہ دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور ڈر یہ ہے کہ کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے، یا ہم ذرا لیفٹ رائٹ ہو تو کانٹا بدن میں چبھ جائے، اس لیے ایسے راستے پر داخل ہونے کے پہلے کپڑوں کو خوب سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کپڑا محفوظ رہے، اور جب گزرنے لگتے تو بڑے ہوشیاری سے کہ جب تک راستہ طے نہ کر لیں تب تک بالکل غافل نہیں ہوتے، دائیں بائیں کہیں ہو جائے تو کانٹا چبھ جائے، راستہ پار کر لیتے ہیں۔ ابی نے کہا امیر المومنین فذاقت تو کہا، یہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں وہ گناہ اور برائیاں ہیں، منکرات ہیں، شہوات ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ اس زندگی میں بڑے ہونے کے بعد قبر تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتے ہوئے قبر تک ویسے ہی پہنچ جائے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے آدمی اپنے کپڑے اور بدن کو بچاتے ہوئے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ فذاقت تو قادہی تقوی ہے، اور جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اسی کو متقین کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز، پہلا انسان جس سے اللہ بے انتہا محبت کرتے ہوں کون ہے؟ التقی، ان اللہ یحب العبد التقی، تقی بندے سے، متقی بندے سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک سورۃ آل عمران کی ساجت میں ہے۔ رب العالمین فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى ان اللہ یحب المتقین، میرے بندو کیوں نہیں، جس نے بھی اللہ اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کیا، واتقى، اور وعدہ پورا کرنے، ایمان لانے، توحید اور اتباع سنت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچایا، واتقى، جس نے تقوی اختیار کیا تو ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ یقیناً متقین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شامل کر لے۔ نمبر 2، جس انسان سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الغنی، الغنی، غین سے غنی غنی بولتے ہیں مالدار، الغنی، الغنی، غنی سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے اصطلاح میں، ہماری اور آپ کے زبان میں کہتے ہیں جس کے پاس مال دولت ہو غنی ہے۔ اللہ رسول نے پوچھا ابو ذر تمہیں معلوم ہے کہ غنی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول مجھے کیا، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، درہم سونا چاندی جائیداد پراپرٹی، وہی غنی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ غنی نہیں ہے، انما الغنى غنى النفس۔ ابو ذر
اصل مالدار غنی نہیں ہے، اصل مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہو، اور آپ بھی اسی کو کہتے ہیں مالدار، کہتے ہیں بڑا دل والا ہے نا، دل والا۔ ایک انسان کو اللہ نے بے انتہا مال و دولت دیا لیکن دل والا نہ بنایا، کنجوس ہے، بخیل ہے، سمجھ گئے نا، حریص ہے، لالچی ہے، اللہ اکبر، کبھی وہ اس کو شریعت مالدار نہیں کہتے۔ کیوں؟ اصل مالدار یہ ہے، آپ ذرا سوچیں، مالدار کا غنی کا فارسی میں یا اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جو مالدار ہوتا ہے، خوشحال، اس کو اردو میں کیا، اس کا ترجمہ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ خوشحال۔ کیا؟ خوشحال۔ غنی، مالدار کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے؟ خوشحال، یعنی ہر وقت انسان خوش رہے۔ وہ مال اور دولت اصل میں خوشحالی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ انما الغنى غنى النفس، اصل مالدار خوشحال وہ ہے جس کا دل اللہ تعالی بڑا بنا دے، دل جس کا مالدار ہو۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کا ترجمہ کیا فارسی میں کیا کرتے تھے، توانگری بدل اسنا بمال، اے لوگوں جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو اس کو کبھی مالدار نہ سمجھنا، اصل مالدار وہ ہوتا ہے جو دل کا مالدار ہو۔ میرے بھائیوں، چند دن کا وہ مالدار جس نے زکوٰۃ نہ نکالا، یہ غریب مسکین کا حق نہ ادا کیا، جس نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، جس نے مال کے ذریعے صلہ رحمی نہ کیا، جس نے یتیم اور بیواؤں، مساجد اور فقراء اور محتاج کا خیال نہ کیا، وہ کون سی خوشحالی ہے کہ مرنے کی دیری ہے، اس کا مال اژدہا بن کر کے انا کنزک انا مالک، اس کا مال اس کو ڈس رہا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس انسان کو مال دیا اور اس نے مال فراغ دلی کے ساتھ مال میں جو حق ہے غیروں کا حق ادا نہ کیا، صدقہ خیرات نہ کیا، اس کا مال اژدہا بن کے قیامت اس کو ڈسے گا۔ انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں۔ وہ کون سی خوشحالی ہے؟ اسی لیے میرے بھائی اصل مالدار کون ہے؟ الغنی۔ ایک مطلب، دوسرا معنی بہت سارے اہل علم نے کہا یہاں غنی سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی جس کے پاس مال اور دولت ہو، مال و دولت ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا جس کا دل مالدار ہوگا اس کے پاس اللہ مال دے گا تو وہی اللہ تعالی کے راہ میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں دونوں قسم کے مال۔ کیا مطلب؟ جس کو رب العالمین نے مال دیا اور مال کے ساتھ اس سے خرچ کرنے کا، اللہ کے راہ میں مال دینے کا جذبہ بھی دیا، اور غالباً یہی انسان ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مالدار دل والا۔ لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی قسم کے آدمی دنیا میں ہیں جن کے جیسے بننے کی انسان کو تمنا کرنے میں بھی اللہ تعالی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت، لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی قسم کے آدمی ہیں جس پر رشک اور جن کے جیسے بننے کی تمنا اور خواہش کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نمبر ایک، رجل وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دین دیا۔ کیا دیا؟ علم دیا، علم دین، قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا علم دیا،
اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی نکاح و طلاق کے مسائل سلجھا رہا ہے، لوگوں کو جھگڑوں کو ختم کر رہا ہے، روزے نماز کے مسائل و مشکلات حل کر رہا ہے، جاہلوں کی جہالت کو دور کر رہا ہے۔ جو انسان جس کو اللہ نے یہ علم دیا اور اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس جیسے عالم سے علم والے پر رشک کرنا اور تمنا کرنا کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے بنا دے، ایسی تمنا کرنا بھی انسان کے لیے باعث اجر و ثواب۔ نمبر 2، دوسرا انسان کون؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ، وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا، مال آگے نا غنی ہو گیا لیکن کنجوس و بخیل نہیں بنایا، فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ، اللہ نے کشادہ دل دیا اور مال کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرنے کا شوق و جذبہ و توفیق دے دیا۔ یہ ہے میرے بھائی، اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے انسان سے محبت کرنا اور اس کے جیسے بننے کی تمنا اور خواہش کرنا اور شوق و جذبہ رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ ہے میرے بھائی مال۔ دوسرا انسان، 2 ہو گئے۔ نمبر 1 التقی، نمبر 2 الغنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے۔ نمبر 3، تیسرا انسان الخفی، خفی ہے۔ خفی خفی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں مخفی، نہیں دیکھا نا؟ کس کو کہتے ہیں مخفی؟ خفی سے مخفی۔ او دیکھو کالا پیپر جو پلاسٹک کا لگاتے ہو گاڑی، کہتے ہیں بھائی مخفی لگا دو، کیوں؟ اندر کون ہے چھپا کسی کو پتا نہ چلے۔ یہ ہے خفی۔ اللہ اکبر۔ گاڑی میں لگاتے ہو نا، کہیں 30%، کہیں 40%، نہیں دبئی نے 50% دیا ہے۔ یہ ہے خفی۔ اللہ اکبر۔ خفی کیا مطلب ہے؟ الخفی، خفی سے بھی اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ خفی کون ہے؟ جو نمائش نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے یہاں ایک بھی بھوت سوار ہے، تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کل پیپر میں آ جائے، اور تقریر تو 1 گھنٹے کے فوٹو 50 نکلواتے ہیں۔ یہ بھی ایک ریاکاری، ضرورت کی چیز ہے کوئی ریکارڈ رکھ لے۔ نمبر 2، کیا خیال ہے بھائی؟ آج آدمی صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے کے پہلے کیمرہ حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آخر اللہ کے راہ میں صدقہ آپ دے رہے ہیں تو وہاں فوٹوگرافر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، کہا صدقہ 1 مرتبہ دیتا ہے اور فوٹوگرافی جو ہے وہ 10 مرتبہ کرواتا ہے بھائی، اور دوسرے دن پیپر منگا۔ اللہ اکبر۔ نیک کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نمایاں ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے جتنا بات چھپی رہ جائے اتنی ہی خفی کا جذبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، عبادات کے علاوہ بھی خفی۔ ایک انسان ایسا ہے کہ نماز آیا ہوگا ڈیوٹی کر کے، نماز تو نہ پڑھا ہو، شاید پڑھا بھی ہو، تو باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے شاید وہ 12-1 بجے تک بیٹھا رہے، گپ شپ کر رہا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے خفی، سوچتا ہے بھائی یہاں فضول بیٹھنے سے کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں چلو بیٹھو۔ گھر میں جا کر کے بیٹھتا ہے۔ باہر نکلے اپنے گھر سے مسجد میں آنے کے لیے، کچھ لوگ سوچتے ہیں بھائی یہاں کیا بیٹھے ہیں،
اللہ کے گھر میں چلو بیٹھو، قرآن بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تسبیح تحلیل کریں گے، 2-4 رکعت نوافل پڑھیں گے، اجر و ثواب ملے گا۔ جہاں باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تماشا دیکھنے میں کیا حاصل ہے؟ خفی، یعنی فضول لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے اور اپنا ٹائم برباد کرنے کے بجائے وہ گوشے تنہائی کو زیادہ اختیار کرتا ہے۔ عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، لقاء الناس لا يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالوا، لوگوں سے بہت سارے تعلقات بڑھا کر کے ملنے والے، ہمارے اتنے ملنے والے، ہمارے پاس اتنے آنے جانے والے ہیں، اس وقت فخر کرنے کے والے کے متعلق عربی شاعر کہتا ہے لقاء الناس ليس يفيد شيئا، بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا یہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، نہ ایمان بڑھا، نہ علم میں اضافہ ہوا، نہ دین میں کوئی اجر و ثواب کا اضافہ ہوا، سوى الهذيان من قيل وقال، یا تو ہنسنا بولنا یا بلا وجہ فضول گفتگو، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں جگہ یہ ہو، اور اسی میں کہیں الیکشن کسی ملک میں ہو رہا ہو، پھر ذرا دیکھے کتنا ٹائم پاس کرتا ہے انسان۔ میرے بھائی، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے، ان چیزوں کو ترک کر کے ضرورت کے لیے باہر جانا، ضرورت بھر لوگوں سے ملنا، اس کے بعد اپنے کام سے اپنا کام رکھیں، اپنے اہل وعیال میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست احباب میں ضرورت کے تحت رہیں، ورنہ آپ گوشے تنہائی اختیار کریں تاکہ نیکیاں نہ کریں تو کم سے کم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رکھیں۔ اسی لیے اللہ اکبر، ہمیں حدیث یاد آئی کس قدر یہ عمل ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا محبوب عمل ہے، اس کو آپ اس طرح سے سمجھے۔ حدیث میں 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں، میں صرف 2-1 چیز بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، حضرت عقبہ ابن عامر، بڑے مشہور صحابی عقبہ ابن عامر، کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا اور سامنے سے اللہ کا رسول آتے ہوئے نظر آئے، بڑی خوشی حاصل ہوئی، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اور ہم دونوں آپس میں آمنے سامنے، اللہ کے رسول بھی ہم کو دیکھ رہے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں نے سوچا آج اچھا موقع ہے، آج سلام کرنے میں پہل کروں گا، سلام کرنے میں پہل کروں گا۔ کہتے ہیں میں سلام کرنے میں پہل کرنا چاہا تو سوچا بھی بہت دور ہیں، ذرا اور اللہ کے رسول قریب آ جائیں تب سلام کروں، شاید اتنی دور سے سلام کروں تو بے ادبی ہو۔ کہتے ہیں کچھ اور آگے بڑھے، پھر سلام کرنا چاہا تو ذہن بات آئی ابھی کافی دور ہیں اور قریب آ جائیں، کہا 2-3 مرتبہ سوچا اور ادب مانے سے بہت زور سے سلام کروں گا، دور سے بے ادبی ہوگی، اتنے میں اللہ کے رسول نے سلام کرنے میں پہل کر دیا۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ آگے بڑھیں آگے بڑھیں، لیکن اللہ کے رسول نے سلام کرنے میں پہل کر دیا۔ کیوں بھائی؟ عقبہ کیوں پہل کرنا چاہتے تھے اور اللہ کے رسول نے کیوں نہیں چانس دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا خیرکم من بدأ بالسلام، 2 مسلمان ملتے ہیں ان میں اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو دعا کو توفیق ملے۔ ہم تو سوچتے ہیں میں ہی روزانہ سلام اس سے کروں، بہت لوگ کہتے ہیں صاحب میں نے سلام کرنا، کیوں؟ جب ملتا ہوں میں بھی سلام، میں ہی سلام، آج تک اس نے کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں کی۔ اللہ کے بندو خوش نصیب ہو، تم کو ثواب مل رہا ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے کے کہ ابو اللہ رسول نے فرمایا ابو بکر، کہتے ہیں ایک صاحب بہت ہمارا مال لے لیے تھے، واپس نہیں کر رہے تھے، ٹال مٹول، جب بھی آؤں اگلے ہفتے، کبھی اگلے ہفتہ ہوتا ہی نہیں تھا، تنگ آ گیا تو میں اللہ رسول کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ انسان اتنا بے ایمان ہے، اتنے دن سے دوڑاتا ہے، جب بھی جاتا ہوں نہیں آئندہ آج تک نہیں دیا، میں تو تنگ آ گیا۔ اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر اٹھو اور تم جاؤ، کہہ دو اس کا سامان دے دے، اس کا مال واپس کرے، حق ادا کرے اس کا۔ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھائی آج تو کافی دیر ہو گئی ہے،
ہو سکتا ہے کہیں چلا گیا ہو، ایسا کرو کل آؤ اور فجر پڑھ کر کے فوراً چلیں گے۔ وہ شخص آیا، رات بھر بڑا خوش، کل تو مل جائے گا، کیوں اللہ کے رسول ابو بکر کو بھیج رہے ہیں، آج تو گلا دبا کر کے وصولی لیں گے۔ ہم گئے وہاں، مسجد میں آئے تو کب پتا چلا کہ ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے۔ کہتا ہے واللہ ابو بکر صدیق ہم کو لے کر کے چلے، جانے میں اتنا لمبا سفر گئے اور جو بھی دیکھتا کہ ابو بکر کا کسی گلی سے گزرنا کسی بڑا تعجب کی بات ہوتی ہے لوگوں کو۔ کہتے ہیں ہر آدمی دوڑتا، لیکن ابو بکر صدیق کو میں نے دیکھا کسی کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا چانس ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہمارے اندر ہی جذبہ، کسی ایک انسان کو آتے یا جاتے سلام میں پہل کرنے کا چانس نہیں دے، بذات خود ہی سب سے پہلے ابو بکر سلام کرتے، چلے جائیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ بہرحال کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سلام کرنے میں پہل کر دیا، بڑا دل غمگین ہوا۔ آج موقع ہوا تھا کہ میں سلام کروں گا، لیکن اللہ کے رسول نے میرے چہرے کی رنگت دیکھی کہ شاید کہ پریشان ہو گیا، میں نے سلام کرنے میں پہل کر دیا۔ تو بیچ راستہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسافہ ملائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے راستے کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، راستے کے بازو میں کھڑے ہو گئے، گفتگو کرنے لگے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ بما نجات المؤمن، اللہ یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں کہ مومن کی نجات کس میں ہوتی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ صرف ہم نہیں، ہمارے سارے مومن بھائی عذاب قبر عذاب نار سے نجات پا جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات بیان کی۔ فرمایا عقبہ تم چاہتے ہو ایسا عمل بتائیں کہ ان ایسا عمل جس پر عمل کریں، جس کی وجہ تم اور تمہارے مومن بھائی مومن بہنیں جنت میں پہنچ جائیں، نجات پا جائیں عذاب قبر عذاب نار سے۔ بھلا یا رسول اللہ، آنے فرمائے تین ہیں۔ اللہ اکبر، تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کو جس نے کر لیا وہ عذاب قبر سے بھی نجات پایا اور عذاب نار، اور دنیا اور آخرت دونوں کی بلا سے محفوظ ہو گیا۔ نمبر ایک، اللہ اکبر، پہلی چیز کیا ہے؟ جس نے اپنی امسک علیک لسانک، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی بلاؤں سے محفوظ اور قبر میں جانے کے بعد عذاب قبر اور قبر سے اٹھنے کے بعد قیامت کے حشر میں عذاب سے محفوظ رہو، تو تین عمل کرو، جن میں سب سے پہلا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ نمبر دو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے برابر رویا کرو۔ یہ نہ سوچو میں نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا پتا نہیں۔ وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، قیامت کے دن لوگوں کے کتنے گناہ سامنے آئیں گے جن میں انسان پکڑ لیا جائے گا، جن گناہوں کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میں نے یہ بھی کیا۔ اس لیے انسان یہ کبھی نہ کہے میں نے کیا کہا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کا، رب کے عذاب، عذاب قبر، رب کا غضب، عذاب نار، حشر کی ہولناکیاں، ان تمام چیزوں کو سوچے اور یہ غور کرے یہ پریشانیاں سب کس کے لیے ہیں؟ گنہگاروں کے لیے۔ پتا نہیں اتنی ہولناکیاں میرے سامنے، مجھ سے کیا گناہ ہوا۔ اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھ سے جو گناہ یاد ہیں ان کے بارے مغفرت کروں تو معاف ہی کر دے، اور اے اللہ جو گناہ تجھے معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ان کی بھی مغفرت کر دے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت دوستو، ابو بکر سے معزز اور محترم مقام کسی انسان کا ہو سکتا ہے انبیاء کے بعد؟ ہانفتے کانپتے دوڑے ہی بھی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ
بلا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، آپ کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو نماز میں ہم دعا پڑھا کر. اللہ اکبر. ابو بکر افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں ابو بکر سے بڑا کوئی انسان نہیں، لیکن ان کو بھی فکر ہے کہیں ہم سے کوئی ایسی چیز سردرد نہ ہو گئی ہو جو قیامت کی نجات میں رکاوٹ بن جائے. یا رسول اللہ علمنی دعاء، مجھے کوئی دعا سکھلائے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ نے فرمایا ابو بکر جب نماز پڑھو اور تشہد میں بیٹھو تو تشہد میں پڑھنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیر. اللہ اکبر. یہ ابو بکر کو اللہ رسول سے کرا. یا ابا بکر، نماز کے آخر میں دعا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اللہ میں نے تو اپنے اوپر بہت ظلم. اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ تو نامہ اعمال جب کھلے گا قیامت تب پتا چلے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہم نے کیا 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 وہاں پتا چلے گا. صدیق اکبر ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ گناہوں کو آپ ہی معاف کر. اللہ ابو بکر کو بھی معاف کر دے. اللہ اکبر. تو آپ نے کیا فرمایا؟ گناہوں کو یاد کر کے عذاب قبر، عذاب نار کو سوچ کر کے جس نے رو دیا، جو روتا ہے وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِهِ، عقبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے نجات چاہتے ہو تو خوب زیادہ زیادہ رونا. نمبر 3 میرے بھائی جو بھی بتانا تھا کیا؟ تیسرا انسان کون اللہ کو بڑا محبوب ہے؟ جو فضول باہر گھومنے ٹہلنے اور باتوں کرنے کے بجائے ضرورت کے لیے باہر آتا جاتا ہے، اس کے بعد اپنا تنہائی اختیار کر، اپنے کام سے کام، اپنی رب کی عبادت، توبہ استغفار، تلاوت قرآن، نیک اعمال، اپنی دنیاوی مشغولیات کافی اس میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. رجل وَلْيَسْعَكَ بَيْتُ، عقبہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تیسرا عمل کیا ہے؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُ، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر کو کافی سمجھو. کیا مطلب؟ باہر گھومنا جانا، فضول ٹائم برباد کرنا اور ٹائم پاس کرنے کے لیے جمع اکٹھا ہونا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، ضرورت سے ملو، حدود میں رہو، اتنا ہی وقت باہر گزارو جتنے میں تمہاری ضروریات پوری ہو جا رہی ہیں. ضروریات سے فارغ ہونے، ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. یہی وہ کیا ہے؟ الخفی. یہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں. کون؟ التقی، الغنی اور الخفی. بعض لوگوں نے خفی کے بجائے الحفی کہا ہے. کیا کہا؟ خا کے بجائے ہا، یعنی نقطے والا. اور بعض لوگوں نے کیا؟ حفی، ہا بغیر نقطے کا. حفی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ حفی کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ مہربانی، رشتہ دار، غریب، مسکین، لوگوں حاجت مند، پریشان حال، ان کے ساتھ مہربانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تینوں خوبیاں پیدا کر دے، تقوی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ غنی بنائے اور اللہ رب العالمین خفی بنائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.